الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل کیس کی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ آج سلمان اکرم راجہ حامد خان کے ساتھ نوک جھوک بھی ہوئی ہے اور الیکشن ٹریبیونل کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن نے کیا طے کیا ہے اور کن جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ قاضی صاحب نے جو آج میڈیا کے کچھ ایسے لوگ جو یوٹیوب پر اپنے پروگرام کرتے ہیں ان کو بھی آج آڑے ہاتھ کو لیا ہے اور مزید آج کارروائی کیا ہوئی ہے، کیونکہ آج کی یہ کارروائی انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ فارم 47 جو ہے وہ اب محفوظ تقریباً کر لیا گیا ہے۔ قمر میکن صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت عام رپورٹر ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو قمر یہ بتائیے گا کہ یہ کیس جو ٹریبیونل والا کیس ہے یہ ہے کیا؟ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ٹریبیونل جب پنجاب کے اندر بنائے گئے تو اس وقت الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ سے نام مانگے تھے۔ 8 ٹریبیونلز کے نام مانگے گئے، لاہور ہائی کورٹ نے وہ نام دے دیے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراضات لگائے اور کہا اور ان لوگوں کو جو ہے ٹریبیونلز کا ہیڈ مقرر نہیں کیا جو ہائی کورٹ نے نام دیے تھے۔ اس کے بعد ایک ایکٹ آ گیا، پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کر دیا کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ٹریبیونلز کے ہیڈ لگائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز آئی تھی کہ جب الیکشن کمیشن چاہے گا وہ الیکشن ٹریبیونلز کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ واردات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جب یہ لگے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف آ رہا ہے تو حکومت اور الیکشن کمیشن کی کیونکہ ملی بھگت آپ کو پتہ ہے 8 فروری میں سب کو نظر آ رہی ہوگی، تو اب وہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار پارلیمنٹ نے دے دیا کہ ایک تو وہ ریٹائرڈ ججز کو لگا سکتا ہے الیکشن ٹریبیونلز کا ہیڈ، اور دوسرا یہ اختیار دے دیا تھا کہ جس وقت الیکشن کمیشن خود چاہے گا وہ کسی بھی ٹریبیونلز کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اب یہی معاملہ جب کورٹ کے اندر چیلنج ہو گیا تو پھر اس کے اوپر مزید تنازعات بھی شروع ہو گئے، اور جو 8 ججز کے نام جو ہے وہ دیے تھے لاہور ہائی کورٹ، اس وقت چیف جسٹس عالیم نیلم صاحبہ نہیں تھی، اس وقت ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے انہوں نے نام دی، اور الیکشن کمیشن نے ان 8 لوگوں کو ٹریبیونلز کا ہیڈ لگانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ اب ایکٹ آ چکا ہے تو اب 4 لوگ تو ہیں وہ حاضر سروس ججز لگائے جا سکتے ہیں، لیکن باقی جو 4 ہیں وہ ہم اس ایکٹ کے مطابق نئے قانون کے مطابق جو لگائیں گے وہ ریٹائرڈ ججز ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبیونلز کا ہیڈ لگائے گا تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا، وہ اپنی مرضی کے جج لگائے گا، اور جب وہ اپنی مرضی کے جج لگائے گا تو اس کے رزلٹس بھی پھر اپنی مرضی کے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو تمام تر معاملات کو پھر نوکری تنخواہ اسی کام پہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں ساجد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں سپریم کورٹ کا ہی۔ فل کورٹ ریفرنس کے دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس دن کہا کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر سے بادشاہت ختم کر دی ہے۔ کیسے کہ ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو تمام اختیارات تھے وہ کمیٹی کو دے دیے اور اختیارات کو تقسیم کر دیے۔ پہلے ایک چیف جسٹس بیچ کر ماسٹر آف دا روسٹر ہوتا تھا، ہر چیز وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا اور باقی ججز فالو کرتے تھے، لیکن اب ہم نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی اور 3 رکنی کمیٹی سارے معاملات ڈیسائیڈ کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر ایک صحافی سے صحافی سارے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب جب بینچ بنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا؟ وہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ عمر عطا بندیال کے دور میں جب بینچ بنا کرتے تھے تو بینچ بنتے ساتھ ہی فیصلے کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو ہمارے ایک صحافی راجہ بشارت صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ سر ہمیں اب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے ہی بینچ بنتا ہے تو فیصلہ کیا آئے گا، یہ ہمیں اب بھی پتہ چل جاتا ہے قاضی صاحب کے سامنے۔ لیکن میرا ایک جو ہے نا اعتراض ہے اس معاملے کے اوپر، وہ یہ کہ قاضی صاحب کو اس وقت بشارت صاحب کو قاضی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سر بینچ بننے کے بعد فیصلہ کیا آئے گا یہ پتہ چلے یا نہ چلے۔ آج کے دور میں آپ کے چیف جسٹس ہوتے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر کوئی درخواست دائر ہوتی ہے نا، اسی وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کا فیصلہ کیا ہوگا، بینچ تو بعد میں بنے گا۔ تو اب یہ حالات ہو چکے ہیں۔ خیر ٹریبیونلز کی طرف ایگزیکٹلی آج تکرار بھی ہوئی شروع کے اندر، وہ تھوڑا سا بتائیے۔ میں اس طرف آتا ہوں۔ تکرار اس بات پر ہوئی ہے کہ سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ آپ نے جو یہ کیس اپنے سامنے مقرر کیا اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، آپ یہ کیس نہ سنیں۔ اس کے بعد حامد خان صاحب جو تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور حامد خان صاحب لاہور ہائی کورٹ بار کو پریزنٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن اب دیکھیے کہ حامد خان صاحب جو بڑے مشکل وقت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایک وقت تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری عدلیہ کے اندر سے جتنے بھی تمام وکلاء کے اندر سے تنظیمیں، وہ ساری کی ساری عدلیہ کی تنظیمیں، خیر نہیں ہوتی وہ میرے ذرا سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن جو وکلاء کے اندر کی تنظیمیں تھیں وہ کھڑی تھی ساتھ میں، اور حامد خان صاحب ون آف دیم جو ٹاپ
پر سپورٹ کرنے والے تھے قاضی فائز عیسیٰ کو. اور پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج عدالت کے اندر سینئر وکیل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کیس سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو الگ ہو جائیں. جس کے بعد آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ کتنی مایوسی کے ساتھ حامد خان صاحب کمرہ عدالت سے ہی باہر چلے گئے. یعنی کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھنا انہوں نے شروع کر دیا. حیران کن طور پر بڑا ہی عجیب قسم کا ماحول تھا. اور پھر اس کے بعد صحافیوں کو انہوں نے رگڑا. آپ کو یاد ہے پچھلی سماعت کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جہاں جائیں گے آپ کو کرائے کے صحافی مل جائیں گے, 4-5 لوگوں کو آپ خرید لیں اور پھر پروپیگنڈا شروع کرنا شروع کر دیں اور چیف جسٹس کو بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں. اور آج پھر انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ایکوریٹ جو ہے نا وہ ایک ہوتی تھی کورٹ رپورٹنگ, ایکچوئل کورٹ رپورٹنگ ہوتی تھی. لیکن آج ایکچوئل کورٹ رپورٹنگ نہیں ہو رہی بلکہ سارا کا سارا ڈالر کا دھندا ہے. یعنی ڈالر جو ہے وہ اکٹھے کرنے کا چکر ہے. میں ایک مثال میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی سپورٹ میں بڑے بڑے صحافی, میں نام چلو نہیں لیتا, ان کے قابل احترام ہے, لیکن ان کی سپورٹ میں بڑے بڑے چھکے گروپ اور پنجے گروپ بنے ہوئے ہیں. اور وہ چھکے اور پنجے گروپ جو ہے نا وہ انہی کی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یوٹیوب کے اوپر ہی سارے کے سارے پروگرامز کرتے ہیں. تو ان کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں نا وہ بھی وہی ڈالر جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بصد احترام میرے خیال میں ایک جج جو ہے نا وہ 5 سے 7 ہزار ڈالر میں پڑتا ہے اس وقت سپریم کورٹ کو. اور اگر ساری کی ساری مراعات اکٹھی کر لی جائے نا تو 10,000 ڈالر تقریباً ایک جج تمام مراعات کے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ کو پڑ رہا ہے. تو یہ ڈالر کا جو دھندا ہے نا یہ پھر سب جگہ کھولے گا. اگر پینشن شامل نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہیں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی ان کی اسی طرح کی کچھ لوگ جو ہوئی اور وہ کہتے تھے کہ آپ اب چاہتے کیا ہیں, کیونکہ ہم نے تو یہ معاملہ حل کر دیا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ معاملہ ابھی تک درمیان میں رکھا ہوا ہے. آپ نے الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ مشاورت کا کہہ کر یہ معاملہ لٹکایا ہوا. آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں, چاہے تو اس کو قبول کریں چاہے تو اس کو خارج کر دیں, لیکن اس کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یہ تنازع اپنی جگہ پر موجود رہے گا. تو اس پر پھر آج فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. آج تو نہیں سنایا جائے گا, پھر کسی دن سنایا جائے گا. لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ ٹریبیونلز کو اب کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور کہا گیا کہ ٹریبیونلز جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں, الیکشن ٹریبیونلز. تو اس کے اوپر اب جو ہے مزید آگے اب یعنی میرا خیال ہے 547 پکا سرٹیفائڈ ہو جائے گا. بالکل دیکھیں اب یہ 50-50 جو تقسیم کی ہے نا ٹریبیونلز کی, کہ 50% وہ ہوں گے جو ہائی کورٹ سے ججز لائیں گے اور 50% وہ ہوں گے جو ریٹائرڈ ججز لگائے جائیں گے. تو اب جو ریٹائرڈ جج جو بھی فیصلہ دینے لگے گا اگر وہ میرٹ پر ہوگا, حکومت کو لگے گا کہ یہ فیصلہ صحیح ہمارے حق میں نہیں آئے گا, وہ الیکشن کمیشن کو ایک چٹکی کاٹے گا اور الیکشن کمیشن وہ ٹریبیونل تبدیل کر دے گا. اب یہ معاملات سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے ہی مشکوک سچویشن تیار کر چکے ہیں. فارم 47 کی ہر حال میں تحفظ اس کو دینا ہی دینا ہے. تحفظ دینا مقصود ہے, اس کے بغیر نہ یہ حکومت ٹھہر سکتی ہے, نہ یہ قانون سازی کر سکتی ہے, نہ آئین سازی کر سکتی ہے, نہ ہی چیف جسٹس کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے, نہ ہی ان کی ایکسٹینشن, نہ ہی آئینی عدالت. تو یہ سب کے مفاد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت. اچھا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے, یہ آئین کی ہی تشریح ہوتی ہے, جبکہ قاضی صاحب نے کہا کہ ہم آئین کو دیکھیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں. یہ کس کنٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے؟ کیونکہ کل ہی پرسوں مقصود نشستوں کا جو کیس کا فیصلہ آیا ہے, بلکہ کل تفصیلی جاری ہوا ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ قاضی صاحب کا بہت بڑا اشارہ نہیں ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب کے پسندیدہ 2 ججز پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں اس مخصوص نشستوں کے شارٹ آرڈر میں کہ الیکشن کمیشن ضروری نہیں کہ اس غیر آئینی فیصلے کے اوپر عمل کرے. اب آپ اندازہ کریں کہ بینچ کے اندر 2 ججز اختلاف کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو شے دے رہے ہیں, ان کو حوصلہ دے رہے ہیں, ان کو ایک جواز فراہم کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے میجورٹی فیصلے کے اوپر عمل ہی نہ کریں, لکھ کے دے رہے ہیں. تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. دوسرے جو اس جملے کا کانٹیکسٹ ہے نا وہ میں یہ کہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پچھلے کچھ فیصلوں کا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون دیکھیں گے, پہلے سپریم کورٹ نے کیا فیصلے دیے کیا نہیں دیے وہ ہم نہیں مانتے. لیکن یہاں پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید بھول گئے کہ انہوں نے جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سزا سنانی تھی اور ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن کی کارروائی, جوڈیشل کونسل کی کارروائی آگے جاری رکھنی تھی, تو اس وقت بھی انہوں نے شہر بانو کیس کا فیصلہ
ریورس کیا, دوبارہ اپنے پاس لگایا, اس فیصلے کو ریورس کیا, فیصلے کو چینج کیا, ختم کیا, اور اس کے بعد پھر ہزار علی اکبر نقوی صاحب کو سزا دی. تو جناب اگر آپ نے آئین اور قانون دیکھنا تھا تو اس وقت پھر پرانے فیصلے تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ فیصلوں کو چھوڑتے اور آئین و قانون کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنی چیزیں آگے چلاتے. تو دیکھیے آئین و قانون کے مطابق ہی ججز اور عدلیہ کے اندر بینچز کے فیصلے آتے ہیں. آئین اور قانون کے مطابق ہی ججز اور بینچز جو ہیں وہ آئین اور قانون کی تشریح کرتے ہوئے فیصلے سناتی ہیں. تو فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں ججز. اور قاضی صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لوگوں کو یہ اداروں کا احترام ہی نہیں کرتے. دیکھیں قاضی صاحب نے ایک اور چیز کی ہے کہ آئین کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. تو آئین کو تو اگر پڑھا جائے تو بہت ساری چیزیں آئین اور قانون کے متضاد قاضی صاحب کی زبانوں سے بھی نکلی بھی ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تضادات پر اگر کتاب لکھی جائے آئین و قانون کے مطابق تو میرے خیال میں کوئی اتنی لمبی کتاب بن جائے گی کہ شاید قاضی صاحب کی ساری لیگیسی اس میں ڈوب جائے. جی بہت شکریہ قمر میکن صاحب. آج یہ انتہائی عام فیصلہ تھا, اور بلکہ فیصلہ تو محفوظ ہوا ہے, لیکن یہ جو سماعت ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی. ہائی کورٹ کا حکم قلعدم یا برقرار رکھے بغیر یہ کیس ختم نہیں ہوگا. یہ سلمان اکرم کا بنیادی جو ہے وہ سوال تھا, جبکہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم عدالتی فیصلوں پر انحصار کریں یا آئین پر. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہم پابند نہیں ہیں. تو یہ جو انہوں نے بولا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں, یہ ایک کل ہی ایک تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے. کہیں اس کنٹیکسٹ کے اندر یہ ایک بہت بڑی عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب آئین قانون کے پیچھے چھپ کے, حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین اور قانون کی تشریح پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں. بلوچستان سے تو ٹریبیونل کے فیصلے بھی آنے ہیں. اب یہ الیکشن ٹریبیونل جو لیٹ کرنا تھا وہ تاخیری حربے استعمال کر چکے ہیں قاضی صاحب. اب فارم 47 کا آپ یوں سمجھیے کہ تحفظ مکمل ہو گیا ہے, یہ فیصلہ آئے گا بھی. تو اب 7 دن کے اندر فیصلے کیا ہونے ہیں؟ مرضی کے جج ہیں, مرضی کے فیصلے ہیں. بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ مینج کر لیا گیا ہے, کیونکہ تقریباً 80 دنوں کے بعد آج اس کیس کی دوبارہ جو ہے وہ, میں اگر تھوڑا لفظ آگے پیچھے ہو جائے یہ یادداشت کے اندر, اتنے دنوں کے بعد یہ کیس سنا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اب اسلام آباد کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کام کیا ہے, یہاں پہ بھی اسٹے دے کے روکا ہے. اب جب ایک نیا ایکٹ آ گیا ہے جہاں پہ ایک باقاعدہ اپنی مرضی کے جج, ریٹائرڈ جج وہ سنیں گے جو اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو رکھا ہوا ہے, تو وہ جنہوں نے نوکری پہ رکھا ہے ان کے خلاف وہ کیسے فیصلے دے سکتے ہیں. تو فارم 47 والوں کا قصہ بظاہر اس کے اندر اب ایک قانونی لیگل کور دے کے عدالت نے آج مجھے لگ رہا ہے جو فیصلہ آئے گا وہ مزید رئیس سے قطر نکالے گا, وہ کمپلیٹ ہو گیا. سڑکوں پہ آ کے کتنا اپنا حق لے سکتے ہیں تحریک انصاف والے, عام پاکستانی پبلک, وہ آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.